الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد عن الاغر بن یسار المزنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ رواہ مسلم۔ اغر ابن یسار مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اس سے مغفرت مانگو، اس لیے کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، حدیث کے متن اور ترجمے سے آپ حضرات کو توبہ کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، اس سے مغفرت مانگو۔ میں نبی ہو کر، نبیوں کا نبی ہو کر، رسولوں کا رسول ہو کر، سید الاولین والآخرین ہو کر، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ اس حدیث کی روشنی میں اس وقت ہمیں توبہ کے تعلق سے 2-3 باتیں جاننی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ تابہ یتوبو سے توبہ مشتق ہے، جس کا محوری معنی اور بنیادی معنی الرجوع عن الشیء الی الشیء کے ہے، یعنی ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف واپس آنا۔ شریعت میں توبہ نام ہے بندے کا دنیا سے کٹ کر، نکل کر اللہ کی طرف واپس آنا، اور دنیا سے مراد ہر وہ شے ہے جو اللہ کے ماں سوا ہے، اللہ سے غافل کرنے والی ہے۔ اللہ سے غافل کر کے معصیت تک کبھی پہنچا دے اور کبھی معصیت تک نہ پہنچائے، مگر ہر وہ شے جو اللہ سے غفلت کا ذریعہ بنے اسے دنیا کہتے ہیں۔ چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماشو نقرؤ فرزند و زن۔ ایک صاحب دل کا یہ شعر ہے، وہ فرماتے ہیں دنیا تو اللہ سے غفلت کا نام ہے، تو ہر وہ چیز جس کی وجہ سے انسان اللہ سے غافل ہوا تھا، اس سے کٹ کر واپس ہو کر پھر اللہ کی بارگاہ میں آنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اسے شریعت کی اصطلاح میں توبہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بڑی پسندیدہ چیز ہے،
کہ بھٹکا ہوا بندہ، بھولا ہوا بندہ، مجھ سے کٹا ہوا بندہ، مجھے بھول کر میری طاعت کو چھوڑ کر غفلتوں میں جینے والا، معصیتوں میں جینے والا یہ بندہ پھر میری طرف واپس آیا۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو بندے کی یہ روش اور بندے کی یہ ادا بڑی پیاری لگتی ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ جب کوئی چیز ڈھنگ کی ہوتی ہے تو اس کا لطف محسوس ہوتا ہے، اور کوئی شے بے ڈھنگے طور پر جیسے ویسے پائی جاتی ہے تو وہ شے اتنی ہی بدمزہ بھی ہوتی ہے، بے اثر بھی ہوتی ہے۔ توبہ خوبصورت کب ہوتی ہے اور توبہ کب بنتی ہے، توبے میں جان کب آتی ہے، اور توبے پر توبے کا اطلاق صحیح کب ہوتا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا جب 3 باتیں اکٹھا ہوتی ہیں، 3 شرطیں پائی جاتی ہیں، 3 ارکان اس کے جمع ہو جاتے ہیں تو اس وقت توبہ بن جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جس غفلت میں، جس معصیت میں مبتلا تھا، اس معصیت پر پہلے اس کو ندامت ہو۔ پہلی چیز الندامت علی المعصیہ، الندم علی ما مضی۔ جو ماضی میں کر چکا، جو ماضی میں گناہ اس سے صادر ہوا، جس گناہ کا اس نے ارتکاب کیا، اس گناہ پر اس کو ندامت ہو، اس کو افسوس ہو۔ دوسری چیز الاقلاع عن المعصیہ، جو گناہ کر چکا، جس گناہ میں مبتلا تھا، اس گناہ کو وہ چھوڑ بھی دے وے۔ صرف ندامت کافی نہیں ہے، صرف حسرت کے اور افسوس کے بول کافی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز العزم اللہ یعود الیہا عزما جازما۔ تیسری چیز یہ اس کے سامنے ہو کہ پکا وعدہ ہو، پکا عہد ہو کہ اب آئندہ کبھی بھی اس گناہ کا وہ ارتکاب نہیں کرے گا۔ اس کے ارادے کی حد تک، اس کے پلان کی حد تک، اس کے پروگرام کی حد تک یہ جزم ہو، یہ عزم بالجزم ہو، یہ ارادہ کاملہ ہو، پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ پھر کبھی اس حرکت کا، اس معصیت کا، اس عمل کا کبھی وہ ارتکاب نہیں کرے گا۔ ندامت کا معنی بھی جاننا چاہیے۔ ندامت کا حاصل ہے افسوس، حسرت کرنا، حسرت، افسوس کرنا۔ ہم بہت سی باتوں کو نہیں جانتے پھر بھی کہتے ہیں کہ جانتے۔ جو چیز جس قدر مشہور ہو جاتی ہے اسی قدر اس کی تحقیق سے غفلت بھی ہو جاتی ہے۔ ندامت اور حسرت کا لفظ یقیناً مشہور ہے۔ حسرت کہتے ہیں، افسوس کہتے ہیں کہ ایسی شرمندگی ہو اور دل میں ایک ایسی کیفیت بن جاوے کہ طبیعت کی خوشیاں غم میں تبدیل ہو جاویں، طبیعت کا اعتدال آپ کا متاثر ہو جاوے، آپ بے موڈ ہو جاویں آج کی زبان میں۔ اور اگر اس کو متوازی اور متماثل کسی چیز سے سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھے کہ آپ کو اتنا رنج ہو، اتنا دکھ ہو، اتنا افسوس ہو اس گناہ کے کرنے سے، جیسے آپ سے کوئی آپ کا بڑا پیارا دوست منہ پھیر لیوے، آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے آپ سے بات کرنا بند کر دیوے، تو آپ کے دل پہ کیسی پژمردگی، افسردگی اور غم کی کیفیت چھا جاتی ہے۔ اس کا نام ندامت ہے، اس کا نام شرمندگی ہے، اس کا نام پشیمانی ہے۔ بلکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر اپنا دوست اس قدر مقرب ہے، محبوب ہے، دل سے لگا ہوا ہے کہ اس سے کسی قسم کی جدائی ہمیں پسند نہیں ہے، تو ایسے دوست سے اس قسم کی اگر دوری ہو جاتی ہے
تو آدمی کے کھانے پینے کا نظام بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ تو ایسی عظیم ہستی کا نام ہے اور اس کے اتنے انعامات ہیں، اس کی طرف سے اتنی محبتیں ہیں کہ اگر ہم سے اس کی شان میں کوئی خطا ہو جائے، اس کے اکرام میں فرق پڑ جائے، اس کے احکام کی تعمیل میں سستی یا غفلت ہو جائے، اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو جاوے، اس سے زیادہ شرمندگی ہونی چاہیے۔ اس لیے پہلی شرط جو بڑی زبردست ہے، الندم علی المعصیہ، ایسی ندامت ہو کہ اس کی وجہ سے انسان کی طبیعت افسردہ ہو جائے، خوشیوں کو بھول جاوے۔ اور جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر وہ جب نیکی کا کوئی بھی عمل کرے گا، پھر اللہ کے سامنے سجدے میں پہنچے گا تو اس کو سجدے کی لذت بھی محسوس ہوگی۔ تو ایک شرط اور ایک کام توبے کے لیے تو یہ کرنا ہے کہ اپنے کیے ہوئے عمل پر، اپنی خطا پر، اپنی معصیت پر، اپنے گناہ پر اس کو شرمندگی۔ اور